السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ سامعین و ناظرین، انصاف گروپ 4 کے اندر مرزائی قادیانی لقمان ججا صاحب، انہوں نے مجھے ایک چیلنج دیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں لاف گزاف بکا ہے گالیاں دی ہیں، اور یہاں سے بات نکلتے نکلتے وہ کہتا ہے کہ جو مرزا کی تصدیق نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اور یہی بات لقمان ججا صاحب نے بھی کر دی۔ میں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، نہ مرزا جی کے پاس کوئی دلیل تھی کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، یہ تو صرف اس کی بکواس تھی۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مرزا جی نے اپنی کتاب میں یہ جھوٹ لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، یہ اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ لکھا ہے۔ تو آگے سے ججا صاحب نے مجھے چیلنج کر دیا، وہ میں چیلنج آپ کو سناتا ہوں۔ انبیاء کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر تو انبیاء کی توہین جو ہے ان کی کتابوں سے مل جائے، آپ مجھ سے اس بات پر چیلنج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی توہین انبیاء کی مل جائے تو پھر بتانا، ورنہ میں تو تمہیں بتاؤں گا کہ پہلی کتابوں میں کیا کیا کچھ لکھا ہے انبیاء کے بارے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح تمام انبیاء کو پاک کر کے دکھایا ہے۔ جی تو سامعین، میں نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر گند بکا ہے، انبیاء کی توہین کی ہے، خدا کی توہین کی ہے، صحابہ کی توہین کی ہے۔ تو آگے سے یہ چیلنج دیا مجھے لقمان ججا صاحب نے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ انبیاء کی توہین اس نے نہیں کی بلکہ انبیاء کا دفاع کیا ہے۔ تو میں نے لقمان ججا صاحب کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ جی یہ اوپر میں نے آڈیو لگائی ہے لقمان ججا صاحب کی، یہ چیلنج کر رہے ہیں مجھے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا جی نے کوئی انبیاء کی توہین نہیں کی۔ تو میں تمام گروپ کے سامنے ججا صاحب کا چیلنج قبول کرتا ہوں کہ مرزا جی نے اپنی کتابوں میں انبیاء کی توہین کی ہوئی ہے۔ تو ابھی اذان ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھیں گے، اور نماز کے بعد میں ججا صاحب سے کہوں گا کہ تشریف لے آئیں ذرا، جب میں نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ایڈمن حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس گروپ کو ایڈمن موڈ پہ لگا کے ہم دونوں کے درمیان گفتگو کروائی جائے تاکہ گفتگو کے درمیان کوئی خلل نہ پڑے۔ جزاک اللہ۔ جی تو سامعین، یہ 1:10 پہ میں نے یہ آڈیو کی، اور پھر میں نے 1:30 بجے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں آیا تو ججا صاحب نہیں آ رہے تھے۔ میں نے یہ 2 سکین لگائے ہوئے تھے، یہ 2 سکین میں نے لگائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر بڑی گندی زبان استعمال کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی، اور بہت ہی ان کے متعلق جو ہے نا اپنی زبان سے غلاظت نکالی۔ تو پھر کیا ہوا، جب ججا صاحب نے دیکھا کہ اس نے تو میرا چیلنج قبول کر لیا ہے تو پھر شاید سوچتے رہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن بعد میں آئے اور آ کے انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کی ججا صاحب نے، تاکہ یہ مشتعل ہو جائیں، اور اشتعال دلاؤں گا تو یہ بات بیچ میں رہ جائے گی۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ آج یہ آیا ہے ہاتھ میں، آج جانے نہ دوں۔ تو سنو اس نے آتے ہی کیا کہا۔ ارے تو کیوں بکواس کرتے ہو؟ کیوں فضول انسان ہو تم؟ ایسے بکواسیات کرتے رہتے ہو، بات کر نہیں سکتے ہو، بکواس کرتے ہو، کیا فائدہ اس کا؟ کوئی کسی وقت بھی آپ لوگ کوئی دلیل سے بات کر ہی نہیں سکتے، پھر بکواس کرنے لگ جاتے ہو۔ فضول انسان ہو تم۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے تو تمہاری تربیت ہونی چاہیے، تمہاری والدہ کو کچھ ملنا چاہیے، جا کے اس کو بتانا چاہیے کہ اس کی پہلے تربیت کرو۔ پیدا تو کیا ہے اس نے لیکن تربیت نہیں کی۔ ایسے فضول انسان فضول باتیں کرتے رہتے، بکواس کرتے رہتے ہو، کیا بکواس ہے یہ؟
کر نہیں سکتے بس رو. اچھا ججز صاحب نے فل کوشش کی، آپ نے 2 آڈیوز سماعت فرمائی کہ انہوں نے بکواس اور ماں کو ملنا چاہیے تو اس کو بتانا چاہیے، جنم تو دے دیا پر تربیت نہیں کی، بکواس کرتے ہو، دلیل پتہ نہیں جو اس کی زبان میں آیا اس نے کہا، صرف مجھے اشتعال دلانے کے لیے کہ یہ اشتعال میں آئے گا اور بات جو ہے جو چیلنج کیا تھا اس نے قبول کیا وہ بیچ میں رہ جائے گی اور بات نہ ہوگی. لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ جو مرزائی ہوتے ہیں نا کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں، بڑے مشکل سے ہاتھ آیا تھا تو اس کو میں کیسے جانے دیتا. تو میں نے آگے سے پھر اس کی وہ چیلنج والی آڈیو لگائی، یہ 29 سیکنڈ کی، یہ جو اوپر میں نے آپ کو سنائی ہے 29 سیکنڈ کی، یہ لگا کے تو نیچے میں نے اپنی آڈیو کی. جی جج صاحب، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی کروں گا اس طرح تو یہ بات جو ہے ادھر ختم ہو جائے گی، تو اس طرح میں نہیں ختم ہونے دوں گا. یہ آپ کی آڈیو لگائی ہے، اس میں آپ نے چیلنج کیا ہے، میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا، تشریف لے آئیں بات کریں، اب بھاگنے نہیں دوں گا. اچھا یہ میں نے اس سے بات کی. پھر اس نے جب اس نے سمجھا کہ میں نے تو گالیاں بھی دی ہیں تو آگے سے اس نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا تو اور کوئی بہانہ نہیں تھا جانے کا تو مجبور ہو گیا. پھر اس نے پہلی آڈیو کی. سامعین میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری اس موضوع پہ جب بھی کسی مرزائی سے بات ہوئی ہے نا کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے تو کوئی مرزائی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے توہین کی. وہ آگے سے یہی کہتا تھا کہ یہ توہین ہے ہی نہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن اس نے گالیاں دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گالیاں ہیں ہی نہیں جو مرزا جی نے دی ہیں. تو اسی طرح وہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو توہین کی ہے یہ توہین ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کا کوئی خاص فضل تھا، اللہ کو خاص کرم تھا آج کہ ججا نے سب سے پہلی آڈیو جو کی اس کے اندر یہ مان لیا کہ واقعی مرزا نے توہین کی ہے لیکن عیسیٰ کی نہیں کی، یسوع مسیح کی ہے جس کو وہ خدا مانتے ہیں عیسائی. ذرا آڈیو سماعت فرمائے. اچھا کوئی ایسا یسوع مسیح ہے جو خدا ہے؟ جی السلام علیکم. جی علی صاحب، میں تو پھر ایک مرتبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرو گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو ورنہ یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو اور پھر اس کا حوالے بھی تمہیں دوں گا جہاں جہاں ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ اگر انبیاء علیہ السلام تقوی کا نمونہ دکھلاویں اور کون دکھلائے گا، یعنی وہ نہ دکھلوائیں تو اور کون دکھلائے گا. جو خدا ترسی میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ بدی سے اپنے تائیں دور رکھتا ہے اور ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا احتمال ہوتا ہے. مگر آپ کا یسوع مسیح، اب بتاؤ یسوع مسیح آپ کے ہیں کوئی جو خدا ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ یسوع مسیح کوئی ایسے ہیں جو خدا ہیں. اس کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کے حال پر رویں؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانی؟ یہ اب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے کوئی یسوع مسیح ہیں جو خدا ہیں، حالانکہ مرزا جی نے مخاطب کیا ہے عیسائیوں کو کہ آپ کے یسوع مسیح. اب عیسائیوں کے یسوع مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو نبی کہتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور وہ اس کو خدا مانتے ہیں. فرق اتنا ہے لیکن ہے تو وہی. اب آگے سنیں. عورت کو ایک موقع دیتا کہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل بیٹھتی. یہ پادریوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، اور نہایت ناز اور نخرے سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی. اگر یسوع مسیح کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے. یہ دیکھو جی، یہ ابھی آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اسے کہا تھا کہ میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ مرزا نے عیسائیوں کی کتابوں کو نقل کیوں کیا. میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں لکھی ہوئی. میرا اختلاف یہ ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں سے یہ باتیں نقل کر کے یہ توہین آمیز یہ الزامات اور گندی گالیاں نقل کر کے یہ چیزیں اور یہ گندی باتیں اس نے کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر ثابت کرنے کی. ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی کے رد کرنا ہو تو ان کی کتابوں سے بات نقل کر کے ان کا رد کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط لکھا ہے اپنی کتابوں میں. مگر مرزا جی تو کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے،
یہاں دیکھ لو، کہتا ہے یسوع کو ایک غیرت، پیچھے سے پڑھتا ہوں تھوڑا، اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا، یعنی کہ یسوع کا دل بد خیالات سے پاک نہیں تھا، اگر اس کا دل پاک ہوتا تو کسبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا۔ یعنی کہ عیسائیوں کی کتاب میں صرف اتنی بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی عورت آ کے حضرت یسوع مسیح کو وہ مالش کر رہی تھی، دبا رہی تھی۔ اب وہاں تو یہ بات لکھی ہے، مگر اس نے آگے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یسوع پاک ہوتا تو وہ اس عورت کو قریب نہ آنے دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جو ہے وہ پاک نہیں تھا، اگر پاک ہوتا تو اس کو قریب نہ آنے دیتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عیسائیوں کا رد کرتے ان کے مرزا جی، مگر وہ تو عیسائیوں کی کتابوں سے حوالے نقل کر کے حضرت عیسیٰ کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ذرا آگے سنیے اس کے آڈیو۔ روتے ہو، بات کر نہیں سکتے، بس روتے ہو، پھر بکواس کرنے لگ جاتے ہو، فضول انسان ہو تم۔ ضرور منع کرتا، مگر ایسے لوگوں کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے اور اپنے نفسیانی موقع پر کسی ناسخ کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ دیکھو یسوع۔ سامعین، اس آڈیو میں جو ابھی آڈیو چل رہی ہے 2 منٹ 42 سیکنڈ والی، جہاں اس نے سکین کو ٹیگ کیا ہوا ہے، اس میں صرف سکین پڑھ کے سناتا ہے۔ اگلی آڈیو سنیے۔ جو ہے اس کو ملحوظ خط رکھے۔ جی جناب، میں بات کرتا ہوں، لیکن احترام اور ادب کا دائرہ جو ہے اس کو ملحوظ خط رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ سماعت فرمائیں سامعین کہ بار بار اس نے پچھلی آڈیو میں بھی کہا کہ ادب کے ساتھ بات کریں، اس آڈیو میں بھی کہا کہ ادب کے ساتھ بات کریں، حالانکہ آپ نے سنا اس نے مجھے گالیاں بھی دی، میں نے گالی کا جواب گالی سے دیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی بہانے بنا رہا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلے اور میں بھاگوں، لیکن میں نہیں بھاگا۔ اگلی آڈیو سنیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے کرتے اب اس پر میرا ایک سوال ہے پہلے کہ کیا آپ کوئی ایسا تصور رکھتے ہیں کہ کیا کوئی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ اگر تو نہیں رکھتے تو یہ تو بات اس کے۔ اچھا سامعین، یہ آڈیو آپ نے بڑے غور سے سننی ہے۔ تصور رکھتے ہیں کہ کیا کوئی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ اگر تو نہیں رکھتے تو یہ تو بات اس کے لیے ہو رہی ہے جو انہوں نے تصورات گڑ رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا اچھا دیکھو، کہتا ہے کہ یہ جو مرزا نے باتیں کی ہیں، جو مرزا نے گالیاں دی ہیں یسوع کو، یہ جو مرزا نے باتیں کی ہیں، یہ اس کو کہا ہے جو انہوں نے فرضی مسیح بنا رکھا تھا، عیسیٰ کو نہیں کہا۔ حالانکہ قرآن حدیث سے، دنیا کی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسائیوں نے کوئی فرضی مسیح بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ سارے دنیا جانتی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ عیسائیوں نے جس کو خدا بنایا وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہی تھا۔ اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ وہ مائی مریم کو بھی مانتے ہیں، مائی مریم کی عبادت بھی کرتے ہیں، عیسیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو وہ اسی عیسیٰ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں جو مریم کا بیٹا ہے، جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی بھی حوالہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے کہ جہاں اس بات کا ذکر ہو کہ ایک تو عیسیٰ ابن مریم ہے اور دوسرا یسوع، وہ فرضی یسوع مسیح ہے جس کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ اب سنیے ذرا، یہاں اس نے یہ بات مان لی ہے کہ توہین تو اس نے کی ہے مگر وہ فرضی مسیح کی ہے۔ ایک بزرگ ہے، ہماری قلم سے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں نکلی اور نہ ہماری نیت ان کی گستاخی کی تھی۔ یہ تو ایک عیسائیوں کی بد زبانیوں کی وجہ سے ان کے ایک فرضی خدا کی، اب آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ فرضی تھا، فرضی۔ جی کہتا ہے آپ بھی مانتے ہیں فرضی، ہم نے کب مانا؟ میرا تو جھگڑا بھی مرزائیوں سے یہ ہے کہ وہ شخصیت ایک ہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 شخصیات ہیں، یسوع الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ہی شخصیت ہے، عیسیٰ ہے، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، نبی مانتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو خدا مانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، ماننے میں فرق ہے، بندہ ایک ہی ہے۔ اب فرضی مسیح کا جو ذکر کر رہا ہے یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ خدا کی تصویر کھینچی ہے ایک فرضی خدا کی، اب آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ فرضی تھا، فرضی خدا کی تصویر کھینچی ہے اور اس کی بھی مجھے حاجت نہیں تھی۔ پادریوں سے اب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بد زبانی سے باز آ جائیں تو ہم ان سے بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن جو انہوں نے یہ شرک کر رکھا ہوا ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا شخص۔
ایسا شخص اگر ہے کوئی جو خدائی کا دعوے دار ہے تو بتائیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام خدائی کے دعوے دار تھے؟ تو یہ تو خدائی کا دعوے دار جو ان کا ایک فرضی تصور ہے اس کے بارے میں بولا، وہ بھی اس لیے بولا کہ پادریوں نے حد پار کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے کرتے۔ جی میں سب ساتھیوں سے ایک مرتبہ کہوں گا، جتنے بھی گروپ کے اندر ہیں سب ساتھی خاموش ہو جائیں، کوئی بندہ پوسٹ نہ کرے، کوئی بندہ اس کی آڈیو کا جواب نہ دے، کوئی چیز کوئی بندہ نہ لگائے۔ میں منع کر رہا ہوں کیونکہ اس کی اور میری بات ہو رہی ہے، میں جانوں اور لقمان ججا جانے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی نہ کہے، کچھ بھی نہ کہے، اس کو موقع نہیں دینا کسی ساتھی نے بھی دکھانا ہے۔ جی ساتھیوں، لقمان ججا صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے اور خود مرزا صاحب کی عبارت پڑھ کے تسلیم کر لیا ہے کہ مرزا صاحب نے پہلے تو کہتے تھے کہ یہ جو لکھا ہے یہ توہین ہے ہی نہیں، لیکن ججا صاحب یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو توہین کی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی نہیں کی بلکہ ان کے خدا کی ہے، یسوع کی ہے۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، ہم نے اتنا تسلیم کر گئے، پہلے نہیں مانتے تھے۔ یہ کوئی رب کی طرف سے کوئی اللہ کا فضل تھا کہ پہلی آڈیو میں ہی لقمان ججا صاحب یہ بات تسلیم کر گئے کہ یہ جو کچھ بھی لاف گزاف بولا مرزا جی نے یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق نہیں بولا بلکہ ان کے یسوع خدا کے متعلق بولا۔ بس یہ بات یہ تسلیم نہیں کرتے تھے جو آج ججا صاحب نے کر لی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب آتا ہوں ان کے سوال کی طرف۔ ججا صاحب نے سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں عیسیٰ کو خدا نہیں مانتا، میں عیسیٰ کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے فرضی خدا کی بات ہے۔ قرآن سے، حدیث سے آپ نے مجھے یہ دکھانا ہے کہ جس کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں ہے بلکہ وہ کوئی فرضی مسیح ہے۔ یہ آپ نے قرآن و حدیث سے مجھے دکھانا ہے، اور میں آپ کو قرآن سے دکھاتا ہوں کہ جس کو انہوں نے خدا مانا ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ عیسائی جو ہیں، اللہ کا قرآن بتاتا ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، آپ کے مرزا جی کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کا بیٹا ہے، جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کو عیسائیوں نے ابن اللہ بھی کہا، اس کو عیسائیوں نے اپنا خدا بھی مانا۔ اب میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ قرآن یا حدیث سے دلیل دیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور فرضی مسیح بنایا ہوا تھا جس کو خدا مانتے تھے۔ تو یہ آپ کی بات فرضی مسیح والی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور بلکہ آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ تو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئی فرضی مسیح نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنایا، اور آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فرضی مسیح بنایا ہوا تھا۔ تو یہ تو سراسر قرآن کی مخالفت ہے۔ اور میں آپ کے مرزا جی کے حوالے بھی دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ یسوع کی بات ہو رہی ہے، یسوع کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ کی بات نہیں ہو رہی۔ تو میں حوالے دیتا ہوں، ذرا صبر کریں۔ جی تو سامعین، ان کا جھوٹ جو ہے لقمان ججا کا وہ یہاں پکڑا گیا ہے کہ وہ یسوع کی توہین کی ہے۔ اب مرزا کی پہلے قرآن کا حوالہ دیا، مرزا کی کتاب کا حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 171 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیسس اور یوزاسف کے نام سے بھی مشہور ہیں، یعنی کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یسوع کے نام سے مشہور ہیں، وہ یسوع کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک حوالہ اور بھی میں آگے دوں گا، اس کے اندر بھی یہ تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ یسوع جو ہے یہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اب آگے لقمان ججا صاحب کی آڈیو سنیں جی۔ حوالہ مانگو نا، مدد تب۔ یہ جناب آپ پھر انتشار پھیلا رہے ہیں اور بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھو جی، آپ نے میری آڈیو سنی، میں نے اس کے اندر کوئی انتشار والی بات کی ہے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں پہلی آڈیو میں مان چکا ہوں کہ توہین تو کی ہے مگر یسوع کی ہے۔ اب لقمان ججا صاحب بکھلا گئے ہیں، کہتے ہیں آپ انتشار پھیلا رہے ہیں۔
سامعین آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اوپر جو آڈیو کی ہے ججہ کی آڈیو کے جواب میں، اس میں میں نے کون سی انتشار والی بات کی ہے۔ اس طرح یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں مرزا جی جناب، آپ پھر انتشار پر آ رہے ہیں اور بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل یہ آپ انتشار پر لا رہے ہیں۔ مجھ سے حوالہ مانگو نا، پوچھو مجھ سے کہ یہ کہاں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو تب مزہ آئے گا۔ علی صاحب آپ اس طرح ہوشیاریوں سے کام نہیں چلے گا جناب۔ بات جو سعادت مند ہوتے ہیں، جو دل کے صادق لوگ ہوتے ہیں، سچی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے، حوالہ تو دو مجھے۔ تو حوالہ مانگو نا، مزہ تو تب آئے گا بات کا۔ حالانکہ لقمان ججہ صاحب نے کوئی بات کی ہو تو میں حوالہ مانگوں، انہوں نے تو فرضی مسیح کی بات کی۔ اب میں نے یہ حوالہ لگایا، مجھ سے تو لقمان ججہ صاحب نے کوئی نہیں حوالہ مانگا۔ بھائی جب بات کرنی ہو تو حوالہ بندے کو خود لگانا چاہیے نا۔ کہتا ہے مجھ سے حوالہ مانگ، بھائی کس بات کا حوالہ مانگوں؟ آپ نے کوئی بات کی ہو تو حوالہ مانگوں۔ آپ نے تو اتنی بات کر دی کہ وہ یسوع جو تھا وہ فرضی تھا، میں نے کہا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اب اور کیا حوالہ میں اس سے مانگوں؟ اگر حوالہ اس کے پاس ہوتا تو خود لگا دیتا، میں نے نہیں لگا دیا، قرآن کا حوالہ بھی دے دیا، یہ مرزا کی کتاب کا حوالہ بھی لگا دیا ہے، کہتا ہے حوالہ مانگو۔ اب آگے دوسری آڈیو اس کی سنیں۔ جی السلام علیکم۔ جو بندہ عیسیٰ مسیح کو خدا کہے تو عیسیٰ مسیح کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ایسا تو کوئی مسیح گزرا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا خدا، انہوں نے ایسا کوئی مسیح گزرا ہے جس نے خود کو خدا کہا ہو تو وہ حالانکہ یہ جہاں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے کب کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ عیسائی کس کو خدا مانتے ہیں اور مرزا نے کس کو گالیاں دی ہیں۔ بات تو یہ ہے، یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ عیسیٰ نے خدائی کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا۔ یہ اب اس کے پاس بات کوئی نہیں ہے۔ لقمان ججہ صاحب بکھلائے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، فیصلہ سامعین آپ نے کرنا ہے۔ دکھا دیں، اگر گزرا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا خدا، انہوں نے ایسا کوئی مسیح گزرا ہے جس نے خود کو خدا کہا ہو تو وہ دکھا دیں۔ اگر نہیں ہے تو ان کا فرضی تصور ہے، فرضیات ہیں، تو میں انشاءاللہ بہت کچھ آگے دکھاؤں گا۔ اب آگے اس کی آڈیو جو اوپر ہے حوالے کے اوپر 29 سیکنڈ والی، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ لقمان ججہ صاحب ایک آڈیو کریں، صرف ایک آڈیو، آج بھاگنے نہیں دوں گا، صرف ایک آڈیو کرو۔ میں انتشار پھیلا رہا ہوں، میں نے آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ تسلیم کر گئے ہیں کہ یہ جو توہین کی ہے یہ حضرت عیسیٰ کی نہیں کی بلکہ ان کے یسوع خدا کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے کہ ان کا یسوع خدا کون تھا، اور یہ میں نے مرزا صاحب کا حوالہ بھی لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیسس اور یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، جیسس، یوز آصف اور یسوع یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے نام ہیں، یہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی عیسیٰ جس کو عبرانی زبان میں یسوع کہتے ہیں، عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ کا ہی نام ہے یسوع، یہ کوئی الگ سے کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ جو خدا بنایا ہوا تھا عیسائیوں نے، وہ حضرت عیسیٰ کو ہی بنایا تھا، عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جس کو فرضی مسیح بنا کے انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ مانا اور عیسیٰ کو ہی انہوں نے خدا کا بیٹا کہا اور خدا کہا ہے۔ جی اسلام۔ یہ 37 سیکنڈ والی آڈیو ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے۔ ججز صاحب آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ باقی ایک گزارش پھر کروں گا، آڈیو ایک کریں، ایک آڈیو کے جواب میں ایک آڈیو، زیادہ آڈیو نہیں کرنی تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نے خود اپنے آپ کو خدا کہا، وہ تو انکار کریں گے نا، اللہ کے دربار میں بھی انکار کریں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں علم کہ مجھے خدا بنایا۔ بات ہو رہی ہے کہ عیسائی کس کو خدا مانتے ہیں، اور عیسائیوں کے خدا کی توہین کی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے جس کو خدا مانا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور مرزا جی نے آپ نے تسلیم کر لیا کہ عیسائیوں کے خدا کی توہین کی ہے، تو باقی رہ کیا گیا ہے جج صاحب؟ دوں گا آپ کو تو سارے آپ کا ادھر علی صاحب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنا ہی لاب جاب کرتے جا رہے ہیں۔
عیسیٰ ہیں کیا وہ خدائی کے دعوے دار ہیں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی عیسیٰ ہے۔ علی صاحب بات سب سے بڑی دیکھنے والی یہ ہے کہ عیسائی تو کسی عیسیٰ کو مانتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ نام تم لوگوں نے اپنی آپس آپ میں رکھ لیا، پتہ نہیں کہاں سے رکھ لیا، کون ہے یہ عیسیٰ؟ ہم نہیں مانتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو مسیح ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم نے بتایا اور قرآن کریم نے صاف کر دیا اس بات کو۔ تو جب ایک بات ہی ان کی جو ہے ان کے ہی خلاف جاتی ہے اور آپ کے بھی خلاف جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ، آپ لوگ عیسیٰ کا لاب جب کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہاں ہے عیسیٰ؟ کہتے ہیں 571 سال کہاں تھا عیسیٰ؟ یہ تم لوگوں نے بعد میں عیسیٰ نام رکھ لیا، ہمیں عیسائی بھی نہ کہا کرو، ہمیں مسیحی کہا کرو۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ کے نام سے بھی پکارا اور مسیح کے نام سے پکارا، مسیح ابن مریم، یہ بھی قرآن کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو ججا صاحب آج بھاگ نہیں سکتے تھے بیچاروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن بھی مسیح بھی کہتا ہے، عیسیٰ بھی کہتا ہے، اور یسوع جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ان کی عبرانی زبان تھی تو انہوں نے عبرانی زبان میں یسوع ہی کہنا تھا نا جی۔ تو قرآن عربی زبان کا ہے، تو یہ آپ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ دوبارہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے عیسیٰ؟ کہتے ہیں 571 سال کہاں تھا عیسیٰ؟ یہ تم لوگوں نے بعد میں عیسیٰ نام رکھ لیا، ہمیں عیسائی بھی نہ کہا کرو، ہمیں مسیحی کہا کرو۔ اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ باتیں آپ کی سمجھ سے بالا ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جنہوں نے مانا ہے ان سے پوچھیں۔ اگلی اگر میں جب حوالے دوں گا آپ کو تو سارے آپ کا ادھر ترے کے ترے رہ جائیں گے جتنی بھی آپ باتیں کرتے۔ اچھا، یہ مرزائیوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، لاجواب ہو جاتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ استعارہ کے رنگ میں ہیں، یہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس اس طرح کے رٹے رائے جملے ان کے ہوتے ہیں جو ابھی لقمان ججا صاحب نے بولا ہے۔ پھر اس نے یہ ایک سکین لگایا جناب، یہ ایک سکین اس نے جناب لگا دیا کہیں سے نکال کے، پتہ نہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ یہ بائبل کا ہی سکین ہے، مان لیا، لیکن اس کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھ لو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، بد چلن عورت عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوں سے بھگونے لگی۔ یعنی کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ بد چلن عورت کا جو ذکر ہے مرزا قادیانی نے کیا ہے وہ جناب والا بائبل کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بائبل کے اندر یہ چیز موجود ہے، مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ چیز مرزا جی نے نقل کی، مجھے پھر بھی کوئی اختلاف نہیں۔ نقل کر کے عیسائیوں کی تردید کرتے کہ آپ نے جو بکواسات کیے ہیں بائبل کے اندر، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کا نبی عیسیٰ مسیح اس طرح کا نہیں تھا۔ پھر تو بات کچھ بنتی تھی کہ یار اس نے واقعی عیسائیوں کی تردید کی ہے، مگر یہ تو ان کے حوالے نقل کر کے اتنی بات وہاں نہیں لکھی ہوئی، اس سے 4 گنا بڑھا کے اپنے اندر سے غلاظت نکال کے اور اپنے اندر سے گالیاں نکال کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں جو گندی بائبل کے اندر ہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اختلاف تو یہ ہے، تو اس سکین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں لکھا ہوا ہے، میرا اختلاف یہ ہے کہ اس کو نقل کر کے عیسائیوں کی تردید نہیں کی، ان چیزوں کی تردید نہیں کی، بلکہ اس کی تائید کیوں کی ہے، اس کی تائید کر کے ساتھ اپنے لفظ ملا کے عیسیٰ کی توہین کیوں کی ہے۔ میرا اختلاف یہ ہے، تو یہ سکین لگانے کا ان کا کوئی فائدہ اور مقصد باقی نہ رہا۔ یہ آڈیو سنیں میری۔ مرزا جی کے سکین کے ساتھ یہ ججا صاحب آپ جتنا مرضی اشتعال دلانے کی کوشش کریں، آج جان نہیں چھوٹنے والی۔ آج تو آپ اللہ کے فضل سے جکڑے گئے ہو۔ پہلی آڈیو میں آپ نے ہار مان لی اور پہلی آڈیو میں آپ نے تسلیم کر لیا جو کئی سالوں سے آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے فضل سے آپ کہتے تھے یہ توہین ہے ہی نہیں، یہ توہین ہے ہی نہیں۔ آج آپ نے مانا ہے کہ یہ توہین ہے، مگر عیسیٰ کی نہیں ہے، یسوع کی ہے جس کو وہ خدا مانتے تھے۔ آپ کہتے ہو کہ وہ تو عیسیٰ کا تصور ہی نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کا مرزا جی کا حوالہ بھی دیا اور میں نے قرآن پاک کا حوالہ بھی دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کو ہی خدا مانا ہے۔ اب میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں، مجھے بتائیں۔ یا تو قرآن سے دکھا دینا کہ انہوں نے کسی فرضی مسیح کو خدا مانا ہے۔ قرآن کہتا ہے، آپ کیوں قرآن کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں؟
کیوں قرآن کے اللہ کے مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانا، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، کسی اور کو خدا مانا۔ خدا کا خوف کریں یار، آپ عیسائیوں والا کام نہ کریں۔ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نو ہی خدا مانا ہے۔ حضرت جی اب مانے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا، اور آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ جو یسوع ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کا دوسرا نام ہے، اور یہ عبرانی زبان میں ہے، یہ عبرانی زبان میں ہے، اور وہ عربی ہے، کیونکہ ان کی زبان ہی عبرانی تھی، ان کی زبان ہی عبرانی تھی نا، تو اس وجہ سے وہ عبرانی زبان میں انہوں نے کہا۔ میں نے آپ کے مرزا جی کا حوالہ لگایا، یہ اگر میں ایک چیلنج کرتا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے سکین سینڈ کیا ہے نیچے، اس سکین کو میچ کر لو مرزا جی کے سکین کے ساتھ۔ اگر مرزا جی کے سکین کے ساتھ یہ بات مل جائے، خدا کی قسم میں مرزا ہی ہو جاؤں گا۔ مرزا جی نے ٹھیک ہے بات نقل کی ہے، مگر نقل کر کے اس کی تائید کی ہے، تردید نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ غلط لکھی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ تائید کیا ہے کہ واقعی وہ ایسا تھا، واقعی یسوع مسیح ایسا تھا۔ یہ تائید کرتے ہوئے اپنی طرف سے باتیں ملا کے اس نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ سکین لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات آپ تسلیم کر گئے کہ انہوں نے توہین کی مگر یسوع مسیح کی ہے۔ یہ میں نے سکین لگایا، اس کے اندر بھی ان کے مرزا جی کہتے ہیں کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے مرزا جی بھی، پیچھے بھی میں نے حوالہ دیا اور یہ بھی حوالہ دیا کہ آپ کے مرزا جی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا ہی دوسرا نام یسوع ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ عیسیٰ کو عبرانی زبان میں یسوع کہتے ہیں۔ فرق تو صرف اتنا ہے۔ جی آگے سنیے اس کی آڈیو۔ نے یہی بتایا کہ انہوں نے عیسیٰ کو خدا مانا، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی عیسیٰ ہے ہی نہیں ہے، وہ کسی عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ تو وہ یسوع مسیح کا ایک تصور رکھتے ہیں، وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے عیسیٰ یا عیسائی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں عیسائی کیوں کہتے ہو، ہم عیسائی ہیں ہی نہیں ہیں، ہم مسیح ہیں، ہمیں مسیح ہی کہا کرو۔ اور غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 571 سال پہلے سے کہاں تھا کوئی عیسیٰ کا تصور؟ یہ تو قرآن کریم نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جھوٹی کتاب ہے، اس نے خود گڑھا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کو علیحدہ کرتے ہیں اور قرآن کریم کے جو رسول نبی عیسیٰ ہیں ان کو ہم علیحدہ کرتے ہیں۔ جو ان کا تصور ہے وہ ان کی کتابوں سے بتایا انہوں نے، اور وہ بھی اس خاطر بتایا کہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پڑھ کر پادریوں نے زبانیں کھولی ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، ایک اسلام کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا ایسا پہلوان آیا اور دفاع کیا اور آپ کو تکلیف ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کر بھی نہیں سکتے دفاع، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ججا نے جو پیچھے گالیاں دی تھیں اور ذریت البغایا اور کنجریوں کی اولاد اور پتنی کیا کچھ اس نے بکواسات کیے تھے، تو ایک ایڈمن صاحب ہے معین امان صاحب، انہوں نے یہاں آ کے یہ لکھ دیا کہ ججا صاحب آپ کو میں گروپ سے باہر نکالنے لگا ہوں، اور انہوں نے اس کے بات کو جو ہے ٹیگ بھی کیا ہے ذریت البغایا والی۔ اس نے تو وائس میں بھی گالیاں دی ہیں اور کنجریوں کی اولاد کہا ہے، اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں ججا بھی کہتا ہوں کہ جو مرزا کو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، یہ بھی اس نے کہا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ایڈمن نے آ کے یہاں اس کو ریموو کر دیا۔ تو یہ آخری آڈیو ہے میری، یہ آپ سماعت فرما لیں۔ صرف ججا کو ریموو نہیں کیا، یہ ایک ساتھی ہمارے تھے، یہ ابو بکر مغل صاحب، بہت اچھے ساتھی ہیں، ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل گیا تو معین صاحب نے ان کو بھی ریموو کیا ہے، صرف ججا صاحب کو نہیں کیا۔ آگے دیکھ لیں، یہ آخری آڈیو میری سن لیں۔ لقمان ججا صاحب کیوں اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اللہ صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں عیسیٰ کا تصور نہیں ہے، مجھے بتاؤ عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں وہ وہی ہے نا جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، یا کسی اور کو مانتے ہیں؟ وہ اسی کو مانتے ہیں جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور مریم کے پیٹ سے کون پیدا ہوا ہے؟ عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی زبان عبرانی ہے، وہ اپنی عبرانی زبان میں اس کو یسوع کہتے ہیں، ہم اس کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی زبان عبرانی تھی، وہ عبرانی زبان میں یسوع کہتے ہیں، اور میں نے پیچھے حوالہ بھی دیا ہے کہ یسوع عبرانی زبان کا لفظ ہے، آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ 2 حوالے میں پیش کر چکا ہوں، اور پھر میں نے قرآن کریم سے حوالہ پیش کر دیا کہ عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے،
وہ کوئی فرضی نہیں ہے جو آپ بنا بیٹھے ہیں فرضی، وہ اسی کو مانتے ہیں جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، قرآن بھی کہتا ہے اسی کو خدا مانتے ہیں۔ اب میں قرآن کی مانوں یا آپ کی مانوں؟ میں تو قرآن کی مانوں گا کہ وہ چاہے اس کو یسوع کہیں لیکن وہ عیسیٰ ہی کو یسوع کہتے ہیں، مریم کے بیٹے ہی کو یسوع کہتے ہیں، تو یہ آپ کا دھوکہ اور دجل نہیں چلے گا، یہ کہیں اور چلانا ججا صاحب، میرے سامنے یہ دھوکے نہیں چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی آپ پچھلی آڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ خود 3 آڈیو کر دی، میں نے کب 3 آڈیو کی؟ میری ایک ہی آڈیو آئی تھی، پہلے آپ نے 2 آڈیو کی، میں نے 2 آڈیو کے جواب میں 1 آڈیو کی، اور اس آڈیو میں نے کہا تھا کہ 1 آڈیو کریں، پھر بھی آپ نے 2 کر دی، پہلے 2 کی، میں نے 1 کی، پھر آپ نے 2 کر دی، اس کے جواب میں تو میں نے 2 ہی کرنی تھی نا، آپ کو 2 ہی، آپ کی آ گئی جناب والا 4 آڈیو تو میری۔ اچھا آگے سماعت فرمائیں جی، یہ تو آڈیو کے متعلق آگے بات ہو گئی، باقی میرے دلیل تو مکمل ہو گئی ہے۔ پھر میں نے یہ حوالہ لگایا یہاں، یہ حوالہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں نیچے آڈیو میں بتاتا بھی ہوں۔ یہاں آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس قدر عیسائیوں کو حضرت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ مسلمانوں کو ہے، وہی۔ یہاں سبقت لسانی ہو گئی مجھ سے، میں نے یسوع مسیح کہنا تھا تو میری زبان سے نکل گیا یسیح مسیح، تو یہ سبقت لسانی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ جی سنیے۔ دعویٰ مسلمانوں کا ہے، کیا مسلمان عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، صرف دعویٰ مسلمانوں کا ہے، وہی دعویٰ مسلمانوں کو ہے، وہی دعویٰ مسلمانوں کا ہے۔ کیا مسلمان عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، صرف محبت کا دعویٰ۔ تو محبت ہمیں کس سے ہے؟ وہ فرضی مسیح سے محبت ہے جس کو انہوں نے خدا مانا، یہ عیسیٰ ابن مریم سے ہے۔ تو آپ کے مرزا جی حضرت بھی کہہ رہے ہیں، یسوع مسیح بھی کہہ رہے ہیں، اور محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ بھائی ہمیں اسی یسوع سے محبت کا دعویٰ ہے جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں اور عربی میں عیسیٰ کہتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہے تو وہ رسول، مسلمان اس کو نبی رسول مانتے ہیں مگر عیسائی اس کو خدا ابن اللہ کہتے ہیں۔ فرق تو صرف اتنا ہے، ماننے کا فرق ہے، شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے، شخصیت ایک ہی ہے، عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے اس کو خدا مانا، ہم نے اللہ کے حکم سے اس کو رسول مانا، انہوں نے اس کو ابن اللہ کہا، ہم نے اللہ کا نبی کہا، نبی اللہ کہا، فرق صرف اتنا ہے، شخصیت ایک ہی ہے۔ تو آپ کے مرزا جی نے اس کی توہین کر دی اور یہ آپ پہلے ہی مان چکے ہیں۔ اب مسئلہ تو صرف اتنا رہ گیا تھا کہ وہ یسوع کون ہے، جھگڑا تو صرف اتنا رہ گیا تھا، اور یہ بھی آپ قیامت کے صبح تک ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی فرضی تھا، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی نص صریح موجود ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو ابن اللہ نہیں کہا، عیسیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں کہا۔ اب آپ دنیا کی جس کتاب سے بھی حوالہ دیں گے وہ مردود ہوگا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ، عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ وہ کسی کو خدا نہیں مانتے۔ جی تو سامعین آپ نے پوری گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ لقمان ججر صاحب نے اپنی بات پہ کوئی دلیل نہیں دی۔ ان کی گفتگو میں 2 چیزیں تھیں، ایک چیز کو تو انہوں نے شروع میں تسلیم کر لیا، یا تو یہ کہتے کہ یہ توہین ہے ہی نہیں، مگر وہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ توہین تو ہے مگر وہ یسوع مسیح کی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کی نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا فرضی مسیح ہے۔ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ وہ کوئی فرضی مسیح نہیں ہے، بلکہ قرآن بتاتا ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب قرآن سے دلیل دینا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے نہ حدیث سے دی، نہ دنیا کی کسی اور کتاب سے دی، نہ کسی عیسائیوں کی کتاب سے لقمان ججر نے کوئی دلیل دی کہ وہ فرضی مسیح مانتے ہیں۔ تو سامعین میں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا، مرزا کی کتابیں بھی ان کو پیش کیں، اور میں نے ثابت کر دیا کہ عیسائی جو ہیں وہ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے ہیں، اور مرزا نے اسی کی توہین کی ہے، اور توہین تو لقمان ججر پہلے مان چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔